اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ومنهم عبد الله بن عباس الحاشمي قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي بشر جعفر بن أياس اليشكري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا بذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس بات پہ دلائل دے رہے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ سے کیا مراد ہے. جیسا الحمدللہ خلاصہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ فطرت سے مراد ہے دین اسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہر بچے کو دین اسلام پہ پیدا کیا ہے اور اس کو آگے جا کے والدین جو ہیں یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. لیکن اس میں اشکال آتا ہے کہ جب لا تبدیل لخلق اللہ کہ اللہ کی اس خلق کو کوئی بدل نہیں سکتا، تو جب اللہ نے دین فطرت پہ پیدا کیا تو بدل کیسے گئے؟ یہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے استعداد قبول اسلام، یعنی اللہ ہر بچے کو پیدا فرماتے اس میں استعداد ہے دین فطرت کو قبول کرنے. اب آگے وہ استعداد استعمال نہ کرے یہ الگ بات ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر بندے کو حواس خمسہ دیے ہیں، جیسے واضح قرآن کہتا ہے کہ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو ان کو علم بھی دیا، حواس خمس بھی دیے ہیں، استعداد بھی ہے، چاہے تو شاکرین میں آئے چاہے تو کافرین میں آئے. تو اس لیے علماء نے فرمایا اس سے مراد ہوتا ہے استعداد قبول حق، وہ اس میں موجود ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کی استعداد کو کوئی نہیں چھین سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بڑے لوگ ساری زندگی کافر رہے لیکن ایک بات سامنے آئی فوراً مسلمان ہو گئے کہ اندر جو استعداد ہے وہ تو موجود تھی نا، تو جب اس چنگاری کو ہوا ملی تو وہ بھڑک اٹھی. اسی لیے آج کل دیکھ لیں جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بعض بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بعض بڑے بڑے ایگریکلچرسٹ ہیں، بعض بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بعض بڑے بڑے بحریہ کے ماہرین ہیں،
جب وہ قرآن پہ غور کرتے ہیں اور بات دل کو لگے فوراً اسلام لے آتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ بچہ اپنے والدین کے تابع ہوگا۔ مسلمان کا بچہ ہے مسلمان کے تابع، کافر کا بچہ ہے کافر کا۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے معاملات میں توقف کرنا چاہیے، اللہ جانے، اللہ چاہے تو جو نابالغ بچے مر گئے ان کو جنت میں بھیج، اللہ چاہے تو ان کو اعراف میں رکھ دیں، اللہ چاہے تو ان کو خدم للمومنین بنا دیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسی آیات، ایسے معاملات میں بلا وجہ عقل سے دوڑ نہ لگائے، جو قرآن و حدیث میں ملے آمنا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن اولاد المشرکین، کہ جو مشرکین کی اولاد ہے ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ وقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین اذ خلقهم، حضور پاک نے فرمایا اللہ جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں جب اللہ نے ان کو پیدا کیا کہ آگے جا کر یہ کیا کریں گے۔ یعنی اگر اللہ جانتے ہیں یہ اسلام رکھے گا اس کو اسلام میں، اللہ جانتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کافر ہو جائے گا تو اس کو کافروں کے ساتھ، کیونکہ اللہ پہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قال الامام احمد ایضا حدثنا عفان قال حدثنا حماد یعنی ابن سلمہ انبانا عمار ابن ابی عمار عن ابن عباس قال اتى علی زمان وانا اقول اولاد المسلمین مع اولاد المسلمین واولاد المشرکین مع المشرکین حتی حدثنی فلان عن فلان ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن اولاد المشرکین فقال اللہ اعلم بما كانوا عاملین قال فلقيت الرجل فاخبرني فامسكت عن قولي۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں کافی عرصے تک اس بات پہ قائم رہا کہ مسلمانوں کی اولاد مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، کافروں مشرکوں کی اولاد اپنے والدین کے ساتھ ہوگی، لیکن فرماتی ہیں کہ پھر مجھے ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ حضور پاک سے پوچھا گیا سئل عن اولاد المشرکین، کہ مشرکین کی اولاد کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کے کیا عمل کریں گے۔ اس لیے اللہ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بچے کو قتل کر دو، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ کافر ہونا ہے اور پھر کافر ہو کے والدین کے کفر کا ذریعہ بھی بن جانا۔ تو حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں اس آدمی کو جا کے ملا، فاخبرنی، اس نے باقی مجھے یہ حدیث سنائی۔ تو جب حدیث مبارک آ گئی تو میں نے اپنا وہ پہلا قول جو تھا وہ بیان کرنا بند کر دیا۔ یہی شان ہے دراصل صحابہ کی، یہی شان ہے تابعین کی، ائمہ مجتہدین کی، ائمہ محدثین کی۔ اگر ان کو حدیث مل جائے تو اس کے بعد کوئی جھگڑا نہیں، بس جب حدیث واضح مل جائے تو بس خاموش ہو جاتا۔ ومنهم اياد بن حباب المجاشعي قال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن قتادة عن مطرف بن اياد بن حمار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم فقال في خطبته ان ربي عز وجل امرني ان أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا كل ما نحلته عبادي حلال وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنما أتتهم الشياطين فأذلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا ثم إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمكتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان ثم إن الله أمرني أن نحرق قريشا فقلت رب إذن يسلغ راسي فيده خبزة قال أستخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك وبعث جيشا نبعث 5 مثله وقاتل بمن أطاعك بالنصاك قال وأهل الجنة 3 ذو سلطان مقسط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف متعفف ذو عيال قال وأهل النار 5 الضعيف الذي لا زبر له الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دك إلا خانه ورجل يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادئك عن أهلك ومالك وذكر البخيل والكذاب والشنذير الفحاش انفرد بإخراجه مسلم فرواه من طریق قتادہ به. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ایاز ابن حمار المجاشعی صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب ذات یوم، ایک دن سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا ان ربی عز وجل، میرے رب نے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے ان اعلمکم ما جہلتم، تاکہ میں تم کو وہ چیزیں پڑھاؤں سکھاؤں جو تم نہیں جانتے ہو. مما علمنی فی یومی ھذا، اس دن میں اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے امت کو اپنے صحابہ کو پڑھائیں. کل ما نحلتہ عبادی حلال، ہر وہ چیز جو میرے بندے کو عطیہ ہو وہ حلال ہوتی ہے. وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ، میں نے اپنے تمام بندوں کو صحیح مومن پیدا کیا. وَإِنَّمَا أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر شیطان آئے انہوں نے گمراہ کر ڈالا، انہوں نے ان کو اپنے دین سے بچکا ڈالا، وہ اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو حرام کر دیا میرے بندوں پہ جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھی. اور فرماتے ہیں اس کے بعد امرتم ان یشرکوا بی، اور ان شیاطین نے میرے بندوں کو اس بات پہ ابھارا کہ میرے ساتھ شرک کریں، حالانکہ ان کے پاس کوئی حجت، کوئی برہان، کوئی دلیل بھی نہیں تھی اپنی اس بات کی. اس کے بعد میرے اللہ پاک نے زمین والوں پہ نظر فرمائی، یعنی جیسے اس کی شان کو زیبا ہے ویسے تو ہر چیز میرے اللہ کے سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عرب عجم سب کو اللہ نے ناپسند فرمایا. مقتہم مانا غصہ فرمایا، مقت مانا غیظ غضب فرمایا، یعنی ناپسند فرمایا. مگر کچھ لوگ بقایا اہل کتاب میں سے تھے جو صحیح دین پہ قائم تھے، ان کو پسند فرمایا. اور اس کے بعد حضور فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھیجا ہے دنیا کے امتحان کے لیے، اور آپ کی وجہ سے امتحان ہوگا. کون ایمان لاتا ہے، کون انکار کرتا ہے، کون اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے.
وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، اور میں نے تم پہ ایک ایسی کتاب یعنی قرآن اتارا ہے جس کو پانی نہیں دھو سکتا۔ پانی نہ دھونے کا معنی یہ نہیں کہ آپ برق پہ لکھو تو ہم دھوئیں گے تو نہیں دھلے گا، معنی یعنی کوئی چیز مٹا نہیں سکتی۔ جیسے دنیا کی تحریریں پانی مرنے سے مٹ جاتی ہیں، قرآن قیامت تک قائم رہے گا۔ کوئی کاغذ پہ مٹائے گا لیکن دلوں سے کون مٹائے گا؟ اللہ نے حضور کی امت کے سینوں کو قرآن کا خزینہ بنا دیا ہے ہمیشہ کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا اس قرآن کی شان یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری اس کتاب کی تقرؤہ نائما و یقظان، وہ قرآن ایسا یاد ہوگا، ایسا حفظ ہوگا کہ پڑھنے والے جاگتے میں بھی پڑھیں گے، سوتے ہوئے بھی پڑھیں گے۔ معنی یہ ہے کہ ہر حال میں قرآن پڑھیں، ورنہ آدمی سو گیا تو سو گیا، لیکن یہ ہے کہ نیند کے بعد بھی اٹھیں گے تو قرآن شروع ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو شیخ القراء تھے اور ولی من اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء میں سے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ علم قرات پہ بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ مدینہ منورہ سے میں نے آنا تھا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت، پوچھا کب جا رہے، میں نے کہا کل مجھے بھی مکہ لے جاؤ، میں نے کہا ٹھیک۔ تو میں حضرت کو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ لایا، میں گاڑی چلا رہا تھا، حضرت میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھے، تو حضرت قرآن شریف پڑھ رہے، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے کبھی کبھی وہ میرے کندھے پہ سر رکھ کے ان کو نیند آ جائے، اور اتنی گہری نیند کہ وہ باقاعدہ خراٹے لے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی کو دھکا لگا، کچھ ہوا، یکدم بیدار ہوا، تو جہاں منزل روکی تھی مجال ہے ایک آیت آگے ہو جائے ایک آیت پیچھے، جہاں آیت لفظ رکا تھا وہیں سے شروع کریں۔ تو یہ معنی ہوتا ہے کہ یقرأہ نائم و یقظان، کہ جاگنے والا بھی پڑھے گا، سونے والا بھی پڑھے گا۔ اچھا یہ بھی دیکھا تھا حضرت کو رحمت اللہ علیہ کو کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں چونکہ آپ نوافل پڑھتے تھے اور اپنی منزل بھی پڑھتے تھے، تو چار طرف ادھر ایک بچہ بیٹھا ہے، ادھر ایک بیٹھا ہے، ادھر ایک بیٹھا ہے، ادھر سب اپنی اپنی منزل سنا رہے ہیں۔ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی منزل بھی پڑھ رہے ہیں، جہاں کسی نے غلطی کی بس مجال ہے کہ ایک حرف آگے چلنے دیں اس کو، اپنی منزل بھی پڑھ رہے ہیں، چار بندوں کی یک وقت سن رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ قرآن ایسا سینوں میں جما دیتے ہیں۔ میرے اپنے علاقے میں ایک حافظ تھے، وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے مجھے سنایا کہ میں جب حمام میں جاتا ہوں تو باقاعدہ کپڑا لے کے زبان کو پکڑ کے بیٹھتا ہوں، ورنہ قرآن پہ زبان چلتی رہتی ہے، اور میں حمام میں بیٹھا ہوں۔ یعنی اللہ نے ایسا قرآن جاری کر دیا، چل رہا ہے پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے تو پڑھ رہا ہے، جہاں جا رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ تو خیر بہت سارے لوگ اب بھی دنیا میں ماشاءاللہ موجود ہیں کہ روزانہ جن کی منزل ہے پورا قرآن شریف، یعنی شروع کریں گے اور ایک دن رات میں قرآن ختم۔ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ عمر 50 سال ہو گئی، قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا، ایسے بد نصیب بھی تھے۔ ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ قصے کہانی کی کتاب دے دو ساری رات بیٹھے رہیں گے، قرآن شریف پڑھنا شروع کریں ایک صفحے کے بعد نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس دعا کرو اللہ محروم نہ کرے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب تک ادب نہیں کرو گے نا کبھی کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ بے ادب محروم شدت فضل رب، بے ادب بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم۔ ہمارے شیخ ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، تو انہوں نے بھی کتاب ایک لکھی کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ختم۔
ہمیشہ یاد رکھو، اگر قرآن کا ادب نہیں کرو گے حلق تک ہوگا قرآن، اندر نہیں جائے گا۔ اگر حدیث کا ادب نہیں کرو گے، زبانی کلامی بڑا دعویٰ ہوگا حدیث شریف میں ہے، لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا، اور حدیث کا معنی بھی نہیں جانتا۔ ادب نہیں کرو گے صحابہ کا، اہل بیت کا، ائمہ محدثین کا، ائمہ مجتہدین کا، ائمہ فقہا کا، اولیاء اللہ کا، علماء امت کا، کبھی بھی علم حاصل نہیں ہو۔ یہ ہو سکتا ہے آدمی پروفیسر بن جائے، سر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، عالم نہیں بنتا، کیونکہ یہ چیزیں تو ڈگری سے ملتی ہیں نا، اس کا علم سے تو کوئی تعلق نہیں۔ امتحان پاس کر دیا تو بن گئے۔ اچھا کبھی نالائق پاس ہو جاتے ہیں، لائق لڑکے فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ اصل ہے علم۔ اور علم کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جتنا بندے میں اللہ کا ڈر زیادہ ہوگا وہ عالم ہوگا۔ علم کا معنی کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آج بڑے لوگ ہیں، ٹائی لگاتے ہیں، سوٹ پہنتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں، حدیث پر تقریر کر رہے ہیں، علم نہیں ہے، یہ مطالعہ ہے، کتاب دیکھ لی، باتیں کر لی۔ اگر علم ہوتا تو اس کو حدیث رسول کی شرم نہ ہوتی کہ حضور نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اگر اسے علم ہوتا تو حدیث کا شرم نہ ہوتا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس قوم کی شکل اور لباس اور صورت اختیار کرو گے اللہ تمہیں ان میں اٹھائے گا۔ اگر وہ صحیح معنی میں عالم ہوتا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نماز نہ پڑھے۔ صحیح معنی میں عالم ہوتا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط قسم کی محفلوں میں اور بینکوں کی دعوتوں میں اور وہاں بینکوں کے افتتاح کر رہے ہیں اور فیتے کاٹ رہے ہیں، کیا بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ ثم ان اللہ امرنی ان نحرق قریشا، اللہ پاک نے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں اور قریش کو جلائیں اللہ کی توحید سنا کر۔ تو حضور نے عرض کیا اللہ قریش کے پاس تو طاقت ہے، بندے ہیں، میرے پاس تو چند صحابہ ہیں، نعوذ باللہ وہ تو مجھے کچل ڈالیں گے اور میرے سر کو ایک روٹی بنا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نہیں، آپ کو ہم طاقت دیں گے، ان کو اسی طرح نکالو جیسے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، ان سے اسی طرح جہاد کرو، جنگ کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تھی۔ اور وَأَنفِقْ فَسَيُنْفَقُ عَلَيْكَ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ، آپ خرچ کریں ہم آپ کے لیے بھیجیں گے۔ وَبَعَثْ جَيْشًا وَأَبْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثُ خَمْسَةً مِثْلَهُ، اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ ایک لشکر بھیجیں، اگر آپ 1000 تیار کریں گے تو ہم 5000 فرشتہ بھیجیں گے۔ آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ ہماری مدد جو آپ کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِمَّنْ عَصَاكَ، اور آپ ان لوگوں کو ساتھ لیں جو آپ کے فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کو ساتھ لے کر نافرمانوں سے جنگ کریں۔ اور فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، جنت والوں کی نشانیوں میں یہ 3 صفات والے ہیں، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، کہ جن کے پاس بادشاہ ہو، بادشاہ کی اطاعت بھی ہو، اور بادشاہ عدل کرنے والا ہو، بادشاہ صدقہ کرنے والا رحم دل ہو، اللہ کی توفیق سے صحیح چلنے والا ہو۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ، اور دوسرا بندہ وہ جنتی ہوگا جو رحم دل ہو، رقیق القلب، جس کا دل نرم ہو، لِكُلِّ ذِي قُرْبَىٰ وَمُسْلِمٍ، ہر رشتہ دار اور ہر مسلمان سے بھلائی کرنے والا ہو۔ وَرَجُلٌ نَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ، اور وہ بندہ بھی جنتی ہے جو سوال سے بچنے والا ہو، ہر گناہ سے بچنے والا ہو،
ذو عیال بچے ہیں، اولاد ہے، محتاج ہے، لیکن سوال نہیں کرتا، اللہ کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ قال وأهل النار خمسة، اسی طرح جہنمیوں کے 5 نشانیاں بیان فرمائیں۔ الضعیف الذی لا ذکر له الذین هم فیکم تبع لا یبتغون اہلا ولا مالا، ایسا کمزور جس کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، وہ سب کے پیچھے چلنے والا، جس کی کوئی مال اہل خواہش نہ ہو، کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ والخائن الذی لا یخفی له طمع وان دق الا خانه، اور ایسا خیانت کرنے والا جس کا طمع ہر وقت چھپا ہوا ہے، باریک سے باریک چیز کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹی چیز کیوں نہ، اس میں بھی خیانت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ لاکھوں 1 روپیہ دے دو اس کو نہیں دے گا، جس کو حرام کھانے کی عادت پڑ جائے نا، 1000 قرضہ دو نہیں دے گا، 1 ریال دو نہیں دے گا۔ وَرَجُلٌ يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اور وہ بندہ بھی جہنمی ہوتا ہے جو صبح ہو شام ہو ہر وقت تمہیں دھوکہ ڈالے، تمہارے مال بھی کی وجہ سے، تمہارے اہل کی ہر وقت تمہیں ہو، تیرے گھر والے ایسے، تیرا بچہ ایسا، تیری بیٹی ایسی، تیری بیوی ایسی، مال میں دھوکہ، یہ بھی جہنمیوں کا علامت ہے۔ اس کے بعد ذکر البخیل والکذاب، آپ نے بخیل کا بھی ذکر کیا، جھوٹے کا بھی ذکر کیا، والشنذیر، شنذیر مانا فحاش، یعنی وہ آدمی جو فحش کو ہو، ہر وقت گالی، ہر وقت گالی، یہ بھی جہنمیوں کی علامت ہے، کیونکہ مومن کی یہ علامت ہی نہیں ہو سکتی۔ مومن کی تو علامت یہ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ اگر کسی ایسی چیز پہ گزر بھی ہو تو اپنے آپ کو سلامتی سے بچا کے گزر جاتے ہیں، وہ تو غلط چیز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ذالک الدین القیم، اللہ نے فرمایا اسی دین اسلام کو پکڑو، اے التمسک بالشریعت والفطرت السلیمۃ والدین القیم، یعنی فطرت سلیمہ کیا ہے؟ دین قیم اور دین مستقیم پہ جمے رہنا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، فلہذا لا يعرف اکثر الناس ومن ناکبون، لیکن اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ نہیں جانتی ہے، وہ دین حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ کما قال تعالی فی مقام آخر وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنی کوشش کریں، جتنی جہد کریں، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان کی اکثریت کی اتباع کریں، پیروی کریں، تو وہ تو آپ کو بھی راستے سے ہٹا ڈالیں گے۔ اب آگے اللہ نے حکم فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ انابت کا معنی رجوع، تو پہلا مرتبہ یہی ہوتا ہے وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب۔ منیبین الیہ معنی قال ابن زید و ابن جریج نے راجعین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف لوٹو۔ واتقوہ، اسی سے ڈرو، خافوہ وراقبوہ، ہر حال میں اللہ کا ڈر ہو دل کے اندر۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہی الطاعۃ العظیمہ، سب سے بڑی طاعت جو ہے وہ نمازوں کا قائم کرنا ہے۔ اپنے اوقات میں اپنے شروط و ارکان سے نمازوں کو ادا کریں۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے نہ بنے، بل كُونُوا مِنَ الْمُوَحِّدِينَ الْمُخْلِصِينَ لَهُ الْعِبَادَةُ لَا يُرِيدُونَ بِهَا سِوَاهُ، آپ ان لوگوں میں ملیں جو موحدین ہیں، جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں چاہتے ہیں۔ قال ابن جریر حدثني يحيى ابن واضح قال حدثنا يونس بن اسحاق عن يزيد بن ابي مريم قال مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل فقال عمر رضي الله ما قوام هذه الامه،
اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ ابن جبل پہ گزرے اور حضرت عمر نے حضرت معاذ ابن جبل سے پوچھا کہ آپ مہربانی کر کے بتائیں حضور کی امت کو کیسے کامیابی مل سکتی ہے، حضور کی امت کیسے سلامتی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ قال معاذ ثلاث وهن المنجیات، حضرت معاذ ابن جبل نے فرمایا اگر حضور کی امت ان تین چیزوں کو پکڑ لے تو پھر محفوظ ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الاخلاص وہی الفطرۃ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدہ توحید خالص موحد بن جائیں، اللہ پہ یقین کر لیں، اور اسی پہ اللہ نے صلاۃ کہ نماز کے پابند ہو جائیں، وہی الملت، یہی دین ہے، یہی ملت ہے۔ والطاعۃ اور اولی الامر کی فرما برداری کریں، وہی العصمت، یہ حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا تین چیزیں ہیں، عقیدہ توحید ہو، نماز پہ پابندی ہو، اور وقت کے حکام کی صحیح معنوں میں اطاعت ہو۔ لیکن وقت کا حاکم اگر قرآن و سنت کے خلاف حکم کرے تو پھر فرما برداری نہیں ہو، کیونکہ حضور نے فرما دیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، آپ نے فرمایا ہر بندے کی اطاعت ہوگی لیکن جب اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ فقال عمر صدقت، حضرت عمر نے فرمایا معاذ بن جبل سے آپ نے سچ فرمایا ہے۔ حدثني يعقوب قال انبانا ابن علية قال انبانا ايوب النبي كلابة ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لمعاذ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ ابن جبل سے پوچھا ما قوام هذا الامر، اب امت کے مسئلے کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ تین چیزیں بیان کی کہ سب سے پہلی چیز ہے خالص توحید، عقیدہ خالص، دین فطرت، دوسری چیز ہے نمازوں کی پابندی، اور تیسری چیز ہے اطاعت ولاۃ الامور۔ وقوله تبارک وتعالی من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، اے لا تکونوا من المشرکین، اللہ پاک نے حکم دیا اپنی امت کو سمجھائیں کہ ہرگز مشرکین سے نہ بنے۔ قد فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا، اے بدلوہ وغیروہ، انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا۔ وآمنوا ببعض وکفروا ببعض، بعض چیزوں پہ ایمان لائے اور بعض چیزوں سے کفر کیا۔ وقرأ بعضهم فرقوا کے بجائے بعض قرآن نے پڑھائے فارقوا دینہم، اے ترکوا وراء ظہورہم، جنہوں نے اپنے دین کو پھینک دیا۔ وہؤلاء اليہود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، اور ان کی مثال ایسے ہیں جیسے یہود، نصارہ، مجوس، مشرکین، اور اسی طرح ادیان باطلہ والے ما سوا مسلمانوں کے۔ کما قال تبارک و تعالی ان الذين فرقوا دینهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله،
وأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة. ہم سے پہلے جتنے دین والے گزرے، یہودی گزرے، نصارہ گزرے، سب نے اپنے اپنے دین بدل ڈالے. وَكُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ تَزْعُمُ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور ان میں سے ہر جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں حق پہ ہوں، باقی سارے جھوٹے ہیں. اور اس کے وَهَٰذِهِ الْأُمَّةُ أَيْضًا، اور ہماری اس امت یعنی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اختلاف ہے. اختلفوا فيما بينهم على نهل كلها ضلالة إلا واحدة وهم أهل السنة والجماعة. حضور کی امت میں بھی فرقے بن گئے، سارے فرقے گمراہ ہیں، صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہے، وہ کون ہے؟ اہل السنت والجماعہ. اصل میں حضور کے زمانے سے یہی نام ہے، اہل السنت والجماعہ. اسی لیے حضور نے فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور کسی جگہ پہ فرمایا ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تم نے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. اور اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ المتمسکون بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے قرآن پہ چلنے والے، اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے والے. وَبِمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّدْرُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ. اور اہل سنت وہ لوگ ہیں جو صحابہ کا دامن پکڑنے والے، تابعین کا دامن پکڑنے والے، ائمۃ المسلمین کا دامن پکڑنے والے، یعنی پہلے زمانے سے لے کر آج تک. کما رواہ الحاکم فی مستدرکہ انہ سئل عن الفرقۃ الناجیۃ منہم فقال من کان علی ما انا علیہ اليوم واصحابی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور وہ فرقہ ناجیہ جو جنت میں جائے گا وہ کون ہے، حضور نے فرمایا جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہیں. اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم اجعلنا من اہل السنت والجماعہ وثبتنا علی ذلک واختمنا علی ذلک. اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا واجعل خیر یومنا یوم نلقاک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان میں کسی سکول میں تعلیم حاصل کرتا تھا اور وہاں میں نوکری بھی کرتا تھا. جب سال کے بعد بچے کلاس کا امتحان دے کے فارغ ہو جاتے اپنی کتابیں پھینک دیتے، تو میں غریب آدمی تھا، وہ میں کتابیں اٹھا لیتا تھا اور بعد میں ان کو بیچتا تھا، فائدہ اٹھاتا تھا، پڑھتا تھا، کوئی بات نہیں. جب انہوں نے پھینک دی ہوئے ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں. اور اگر آپ نہ اٹھاتے تو کیا ہوتا کہ وہ کتابیں ردی میں چلی جاتی، کوڑے کرکٹ میں چلی جاتی. نعوذ باللہ مزید توہین ہوتی کتابوں کی کہ ان میں آیات بھی ہوتی ہیں، حدیث بھی ہوتی ہے، اسلامی واقعات بھی ہوتے ہیں. نہ بھی ہو تو کسی مسلمان کا نام تو ہوتا ہے نا. میرے دانت سے خون نکلتا ہے جب میں وضو کرتا ہوں تو وہ رکتا نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. آپ اپنی طرف سے کلی کریں، اپنی طرف سے کوشش کریں جتنا ممکن ہے. جو چیز آپ کے بس میں نہیں ہے آپ نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے کسی حال میں. باقی آپ کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، کسی اچھے ڈینٹل کو دکھائیں ڈاکٹر کو،
کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں خون بہتا ہے، اسباب کیا ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو دوا دیں گے ٹھیک ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں. اور بعض اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی اگر نیم گرم پانی لے کے شہد کے 2 چمچے ڈال کے حل کر کے اس کو کلی کریں اور منہ میں لے کے روک کے بیٹھے رہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کا وہ معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور منہ میں جو بدبو ہوتی ہے اللہ اس کو بھی دور کر دیتے ہیں، جو کہ شہد تو شفا ہے. اسی طرح بعض اطباء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سرسوں کا تیل، وہ جو ہمارے دیہاتوں میں عام تیل ہوتا ہے سرسوں کا، وہ تیل لے کے اس میں نمک کو ڈالیں اور اس کو حل کریں، پیسٹ بنا لیں اور اچھی طرح لگا کے منہ کھول کے بیٹھے رہیں 5-10 منٹ، کلی نہ کرو. اور جب وہ سارا پانی گر جائے پھر بھی کلی نہ کریں، آدھے پونے گھنٹے کے بعد منہ صاف کریں، 2-4 دفعہ کریں تو خون بند ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. پتہ نہیں میرا بھائی آپ نے کیا لکھا ہے سمجھ نہیں آیا. شوال میں آپ نے عمرہ کیا، پھر مدینہ منورہ سے حج سے پہلے کے دن میں حج کے لیے عمرہ بنایا. بہرحال آپ کا حج تمتع ہے، آپ نے 3 روزے رکھے تھے، 7 رکھ لیں. اور کیونکہ اگر حج تمتع والا بکری نہ دے سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 ایام فی الحج و7 اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ، کہ وہ 3 روزے ایام حج میں رکھ لے، 7 روزے حج کے بعد رکھے، 10 روزے رکھنے سے اس کی وہ تمتع والی بکری جو ہے وہ ادا ہو گئی. تو ٹھیک ہے نا، جب روزے رکھے پھر قربانی کیا مطلب؟ قربانی نہیں کیا تبھی تو روزے رکھے نا. میرے بھائی بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. جو فوت ہو گئے ہیں ان کے قبروں کو باغ جنت بنا. جو زندہ ہیں دین اسلام اور عقیدہ اہل سنت والجماعت پہ قائم و دائم فرما، اور سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، اور آخری گھڑی میں زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر وقت کلمہ پڑھا کریں. اللہ کا ذکر جو ہے نا اس کی بڑی شان ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. بہت 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 ذکر. اللہ جس کو بہت کہے وہ کتنا ہوگا. اس کو میرے محبوب نے سمجھایا، فرمایا لا یزال لسانک رطبا الا بذکر اللہ. سرکار نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو. چل رہے ہو، جا رہے ہو، آ رہے ہو، وضو ہے نہیں وضو ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور بڑا ہی اس کا انعام ہوتے ہیں، بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ جو عادت ہوگی نا، خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو، فوراً وہ لفظ زبان پہ آ جاتا. اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، میں اللہ کی عزت و جلال و کمال و قدرت کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں من شر ما اجد و احاذر، ہر اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں. یہ دعا ہوتی ہے اگر کسی جگہ درد ہے، تکلیف ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس جگہ ہاتھ رکھ لو اور پھر 7 دفعہ پڑھو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. اس کے بعد دم کر دو تو انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا. کہتے جی کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ ناراض ہو گئے اور قصہ یوسف و زلیخا سنایا.
میرا بھائی سوال جو کیا تھا کیا سوال تھا پہلے آپ مجھے یہ تو بتاؤ. تو اب اس سوال کا کیا حل ہوتا ہے کہ سارا سبق سننے کے بعد آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ زمین کیا ہے یا آسمان کیا ہے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ میں ناراض نہیں ہوا، ویسے استاد کو ناراض ہونے کا بھی حق ہے. یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ناراض نہ ہوں؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ استاد کو ناراض ہونے کا حق ہے، سختی کرنے کا بھی حق ہے. سب سے پہلی حدیث اگر آپ پڑھ لیتے کہ حضور فرماتے ہیں جب مجھے جبریل پڑھانے کے لیے آئے اور کہا اقرا، اور میں نے کہا کہ ما انا بقارئ فزمنی ضمۃ شدیدۃ حتی بلغ منی الجہد، مجھے سینے سے لگا کہ زور سے بہنچا، مجھے تکلیف ہوئی. یہاں سے محدثین نے نکالا کہ استاد سختی بھی کر سکتا. حالانکہ جبریل سے تو سرکار دو عالم کا شان کروڑ درجے اونچا ہے، لیکن تعلیم کے وقت میں وہ باتیں مجھے تکلیف ہوئی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اساتذہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ من علمنی حرفا فانا له عبد، فرماتے ہیں جس بندے نے مجھے ایک حرف بھی پڑھایا ہو میں اس کا غلام ہوں. وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، چاہے تو مجھے کام میں لگا دے. تو آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میں ناراض ہوا، تو یہ تو آپ کے اندر ابھی وہ غصہ کھڑا ہے نا. اگر آپ کے اندر وہ ضمیر اور نفس مر چکا ہوتا تو آپ کو میری ناراضگی محسوس ہی نہ ہوتی. آپ کہتے ٹھیک کیا. باقی بات یہ ہوتی ہے ایک ہے نہ سمجھنا، تو نہ سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کسی طالب سے، ایک دوست سے، دوسرے سے سمجھ لو. اچھا بالکل نہیں سمجھ آیا، علیحدہ میں آ کے استاد سے کہو جی مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اب جب آپ سوال کریں گے الٹا پلٹا سوال کریں گے کہ آسمان اوپر کیوں ہے زمین نیچے کیوں ہے، تو اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ آپ مجھے سوال کریں کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے عورت کیوں نہیں بنا دیا، اب اس کا میں کیا کروں گا؟ اس کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ آپ یوں کہیں کہ جناب اللہ نے آنکھیں یہاں تو لگائی ہیں یہاں کیوں نہیں لگائی، تو اب اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ نے بنایا ہے وہی ٹھیک ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی لیے وہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ ایک وزیر صاحب کو شامت اعمال نے پھٹکایا، وہ پاگل خانے کے دورے پہ چلا گیا. کبھی کبھی نمبر بنانے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے، ٹی وی پہ آنے کے لیے وزیر ایسی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں. وہاں جب گیا تو دیکھا کہ پاگل خانے کے اس جنگلے کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے، بالکل سفید چمکتے ہوئے کپڑے ہیں اور بال بنے ہوئے ہیں، داڑھی بڑی ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی ہے. حالانکہ ڈاکٹر جو تھا جیل میں اس نے کہا بھی وزیر صاحب کو کہ تھوڑا دور رہیے گا، زیادہ قریب نہ ہونا. اس نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کسی دشمنی میں بیچارے کو پاگل خانے بھجوا دیا گیا. وہ قریب آ گیا، اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاتھ ملایا اس نے ہاتھ ملایا، ہاتھ پکڑ لیا. اب آگے تو جنگلہ ہے نا جی، وزیر صاحب کا ہاتھ اندر ہے، پاگل نے پکڑ لیا. اچھا خدا کی شان ہے جب آدمی پاگل ہوتا ہے نا اس کے طاقت زیادہ آ جاتی ہے. اس نے اچھی طرح جب پکڑ لیا تو وزیر صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں انسان ہوں، میں شریف آدمی ہوں، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی ہوں. آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں تو منسٹر ہوں، وزیر ہوں. اس نے کہا اچھا اچھا. اس نے کہا وزیر صاحب آپ ماشاءاللہ مجھے پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بھائی پوچھو کیا بات. انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے دو آنکھیں دی،
اگر اللہ میاں ہمیں تیسری آنکھ دیتا تو وہ کہاں لگنی چاہیے؟ اب وزیر صاحب جو تھے وہ سوچ میں پڑ گئے، کیا؟ انہوں نے کہا یار یہاں لگا دیتے، جیسے ادھر دیکھتے ہیں پیچھے سے بھی دیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا یار کس بے وقوف نے آپ کو وزیر بنایا ہے، آپ تو پاگل لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا یوں کر کے جب دیکھ لیتے ہیں تو یہاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ عجیب بات۔ اس نے کہا جی چلو پھر یہ ہے کہ یہاں لگا دیتے۔ اس نے کہا بالکل کوئی الو ہو تم، یہاں جب ہے تو یہاں نیچے اور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ڈاکٹر نے اس کو اشارہ کیا کہ وزیر صاحب یہ تو پاگل ہے، تو اس سے بحث نہ کرو، اس کو کہو تم بتاؤ۔ تو وزیر نے کہا دیکھو بھائی میں تو جواب نہیں دے سکا، آپ پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں، آپ بتاؤ۔ ہاں دیکھو نا اب بات کی، اور ہاتھ بھی چھوڑ دیا تو جان ٹوٹ گئی وزیر کی۔ اور نے کہا دیکھو بھی اب بات کی نا تم نے، یہ ہے بات، شریف آدمی ایسے بات کرتے ہیں۔ اور نے کہا دیکھو اللہ میاں اگر ہمیں تیسری آنکھ لگاتے نا تو ہم یہاں لگا دیتے انگلی کے سرے۔ وزیر نے کہا بھی یہاں کیوں لگا دیں؟ نے کہا گلا خراب ہوا، اندر ڈال کے دیکھ لیا، اور کوئی خرابی ہوئی تو اندر ڈال کے انگلی دیکھ لی۔ اور نے کہا پھر تم ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو، معلوم میں نے سمجھا آپ کو بیوقوفوں کو ایسے۔ تو میرا بھائی یہ بحث جو ہے نا، سوال وہ ہوتا ہے جو سوال کا کوئی مقصد بھی تو ہو نا۔ جب سوال ہی الٹا پلٹا ہو تو لازمی بات ہے نا کہ سوال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا، یہ سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ انا حافظ القرآن الحمدللہ لیکن فی لدی مراجعۃ جزء فلا اقدر احفظ الا بقوة فاجتہد السعی منا والاتمام من اللہ حتی هذا كان في زمان الصحابہ قام النبي صلی اللہ علیہ وسلم وذكر احادیث الفتن فقال رجل من الصحابة من حفظه حفظه ونسيه نسيه، یعنی بعضهم حفظ بعضهم نسي، هذا من الله عليك الجد والجهد لا تترك، فإن الله تبارك وتعالى يعينك على حفظ هذا الجزء إن شاء الله ولا تيأس ولا تقنط، فبذلك عليك اللازم المراجعة صباحا ومساء آیتن۔ وقال بعض الاساتذہ کہ ان الانسان اذا قرأ آیتا واحدة 100 مرة فإن شاء الله يكون محفوظا في ذاکرته، یعنی هذه تجارب الاساتذہ، فعليك ان تحافظ وعليك بالدعاء الذي كان علي رضي الله تعالى عنه يدعو لحفظه، وهكذا فدع الله بأسمائه الحسنى يا قوي يا قوي يا متين يا قوي يا متين، ثم ادع من الله تعالى أن يقوي حفظك وذاكرتك إن شاء الله، فعلينا لأن الله أمرنا بذلك، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، کہ انسان اذا يريد أن يناجي ربه فليناجي بأسمائه الحسنى، فليدعو بأسمائه الحسنى، وخاصة الأسماء الذي فيها مفهوما لمقصودك فأنفع إن شاء الله، يعني كما أن الصحابة يدعون بأسماء الله يا الله يا رحمن يا رحيم، كما سيدنا أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول ألذوا بهذا الجلال والإكرام، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هكذا كما أدعي في القرآن رب زدني علما،
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. انشاءاللہ ربنا يعينك وينصرك على حفظ كتابه والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الإيمان يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا. اللهم لا تجعلنا مضغة للبالغين. اللهم لا تجعلنا أخرة للآكلين. اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اصرف عنا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وظلم الظالمين. يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت